بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج عید الفطر کا دن ہے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دن کا نام عید الفطر کیوں رکھا گیا۔ ہماری دوسری عید عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، تو اسے عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا نام رکھنے کے لیے ہم لوگ کتنا جتن کرتے۔ ظاہر بات ہے انسانی زندگی پر ناموں کے اثرات ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی نے اس کا نام حرب رکھا، اور عربی زبان میں حرب کے معنی جنگ کے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دریافت فرمایا کہ کیا نام رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ حرب نام رکھا، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس بچے کا نام حرب نہیں حسن ہوگا۔ دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت علی نے اس دوسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے نام تبدیل فرمایا کہ اس بچے کا نام حرب نہیں، اس بچے کا نام حسین ہوگا۔ تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت علی نے اس کا نام بھی حرب رکھا۔ بعض لوگوں کو ایک نام بہت پسند ہوتا ہے، کچھ انسانی فطرت ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرمایا اور فرمایا کہ اس بچے کا نام محسن ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی زندگی پر ناموں کے اثرات پڑتے۔ حضور کے نکاح میں آنے والی امہات المومنین میں ایک ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام زینب نہیں تھا، حضور کے نکاح میں آئی اور نام ان کا برہ تھا۔ برہ کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ نیکی نمایاں طور پر کرنے والی۔ ظاہر بات ہے نیکی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، خیر اور بھلائی کے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بھلے کام، نیکی کے کام انسانوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے نہیں کیے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرمایا اور زینب نام رکھا۔ تو کوئی بھی نام اگر ہو تو اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے۔ آج عید الفطر کا دن ہے، اس دن کو عید الفطر کیوں کہتے؟ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اس امت پر جو نوازشات کی ہیں، جو انعامات عطا کیے ہیں، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے اس امت کو عمر کم دی، اس دنیا میں رہنے کا موقع کم دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، اور مشقت کے ماحول میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اور اپنے محبوب نبی کی امت کو کم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ فرعون کے متعلق آتا ہے کہ جب اس نے حکومت کی تو 350 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن کریم میں ہے کہ جب حالات سے بیزار ہو کر کے اور مایوسی کا شکار ہو کر کے جب انہوں نے بستی چھوڑی اور بستی چھوڑ کر کے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل گئے اور ایک غار میں پہنچے، اللہ نے نیند مسلط کر دی، 309 سال تک سوتے رہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے بہت لمبی لمبی عمریں دی تھی،
حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ظاہر بات ہے اگر 500 سال تک اس نے عبادت کی ہے تو اس کے علاوہ کچھ زمانہ اور بھی تو ہوگا۔ تو پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی تھی، اعمال کم دیے تھے۔ اس امت کو اللہ پاک نے ہم لوگوں کو دنیا میں یہ مشقت کی جگہ ہے کم رکھنے کا فیصلہ کیا تو ہمیں 60-70 سال کی عمر دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس عابد و زاہد کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے 500 برس تک اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ کرام کو یہ احساس ہوا کہ ہم تو ان کی برابری کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دیں تو ہماری تو زندگی ہی 60-70 سال کی ہے، کہاں 60-70 سال اور کہاں 500 برس، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو نیکیوں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ان کا تقابل اور برابری تو نہیں کر سکتے۔ یہ احساس تھا اور صحابہ کرام نے اس احساس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول جب انہوں اس اللہ کے بندے نے 500 سال تک عبادت کی ہے تو ہم تو اگر اپنی 60-70 سال کی پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دیں تو بھی ہم برابری نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے پچھلی امتوں کا نیکیوں میں مقابلہ اور برابری کرنا ناممکن ہے۔ جب یہ احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اللہ پاک سے ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے فریاد کی اور پھر اللہ پاک نے ہمیں نیکی کے اور مواقع عطا کیے۔ پچھلی امتوں پر ایک وقت کی نماز فرض تھی، کہیں کسی امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، اللہ پاک نے اس امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی۔ اور معراج کا واقعہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہوگا تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا تھا، اور وہ تحفہ تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اور تمام قولی عبادتیں سب کے سب اللہ کے لیے۔ زبان سے کی جانے والی عبادت ہو اے اللہ تیرے لیے، بدن سے ہونے والی عبادت ہو اے اللہ صرف تیرے لیے، اور مال کے ذریعے سے جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی صرف تیرے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنی امت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا تھا، قولی عبادت کا، بدنی عبادت کا، مالی عبادت کا۔ اللہ پاک کی طرف سے اپنے محبوب نبی کو اور اپنے محبوب نبی کی امت کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ ظاہر بات ہے تحفہ تحفہ ہوتا ہے اور دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو وہ معمولی تحفہ نہیں ہوگا۔ 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصر و چشم قبول کیا، معراج سے واپس آنے لگے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، کیا تحفہ پیش کیا؟ حضور نے بتایا کہ قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت ہے اللہ صرف تیرے لیے۔ پوچھا کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضرت ابراہیم کی امت پر 1 وقت کی نماز فرض تھی، لیکن حضرت ابراہیم خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے نوازا بھی تو بھر پیٹ نوازا، 50 وقت کی نمازیں دی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے بھی پوچھا، حضور نے یہی بات بتائی، اور جب پوچھا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ
میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی تو وہ پڑھتی نہیں تھی. آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کمزور ہے, 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جائیے کم کروائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس عرش پر گئے, اللہ نے 10 نمازیں کم کی. حضرت موسیٰ کے پاس آئے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا 10 کم ہوئی 40 ہے. بولے 40 بھی بہت ہے, واپس جا کر کے کم کراؤ. پھر حضور عرش پر تشریف لے گئے, 10 نمازیں اور کم ہوئی, پھر 10 نمازیں اور کم ہوئی, پھر 10 نمازیں اور کم ہوئی. پھر جب 5واں چکر گئے تو 5 وقت کی نمازیں کم ہوئی. حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ پھر جائیے, 5 بھی زیادہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحییت عن ربی, مجھے اپنے پروردگار سے دیے ہوئے تحفے کو واپس کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے, اب میں نہیں جاؤں گا. جب اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 5 اب اس میں کمی نہیں کروانا ہے, اللہ پاک کی طرف سے کرم دیکھو. اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. ہم نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی, ہم نے ادائیگی کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا ہے. اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے گی, ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے. پچھلی امتوں پر 1 روزہ فرض تھا عاشورہ محرم کا, 1 روزہ فرض تھا. جب ہم پر روزوں کی فرضیت نہیں تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا اور بنی اسرائیل سے پوچھا, یہودیوں سے پوچھا, حضرت موسیٰ کی امت سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اور اسی طرح جو ہے ان کی امت بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی. اس دن ہم اللہ کی شکر گزاری میں روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اولا بموسیٰ منکم, کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے, ہم ان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں, اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ نے خود بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھو, لیکن یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو, ان کے جیسے ہم نہ نظر آئے, اس لیے وہ 1 روزہ رکھتے ہیں, ہمیں 2 روزہ رکھنا چاہیے. ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں. میں نے پچھلے سال یہ بات کہی تھی کہ روزہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن ہمارے آقا کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ ہم کسی کی نقل نہ کریں, ہم کسی کی مشابہت اختیار نہ کریں. جب نیکی کے کام میں ہمارے نبی نے, ہمارے آقا نے ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا, تو گناہ کے کاموں میں, اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اور غیر ضروری باتوں میں ہم ان کی کیوں مشابہت اختیار کریں؟ اقبال نے اس پورے پس منظر کو ایک شعر کے اندر جمع کیا. اقبال اس امت کے اندر ایسے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور اسے سمیٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے اور سمجھانے کی کوشش کی. یہ بات انہوں نے کہی, یہ شعر کہا کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج, پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج, مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, لیکن جب وہ چلتا ہے اور مغرب میں جاتا ہے تو اس کا نصیب اور مقدر ڈوب جانا ہے. مغربی اقوام کی نقالی اور اپنی زندگی کے مختلف موڑ پر ان کے طور طریقے کو اختیار کرنا کہ لباس ان کے جیسا ہو, چہرہ ان کے جیسا ہو, بات چیت ان کے جیسی ہو, تہذیب اور کلچر ان کے جیسا ہو, تو ظاہر بات ہے آپ ان کی نقل کرو گے, مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوبنا آپ کا مقدر ہے, آپ کو کوئی روک بچا نہیں سکتا. روزے کے اندر مشابہت نہ ہو, فرمایا وہ 1 روزہ رکھتے ہیں, ہم 2 روزہ رکھیں گے, 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 روزہ رکھیں گے. اللہ پاک نے اس امت پر پورے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے, 1 مہینے کا روزہ فرض کیا,
اور ایک روزے کی فضیلت یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روزہ اگر کسی نے رمضان المبارک میں جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، پھر اللہ نے اسے توفیق دی اور عید کے بعد اگر اس نے ایک روزہ رکھ لیا قضا کی نیت سے، تو ایک روزے کی قضا ایک روزے سے ہو جائے گی۔ لیکن رمضان کے روزے کا جو اجر و ثواب تھا، اس رمضان کے روزے کے اجر و ثواب کو پانے کے لیے اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھے تو بھی وہ اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کے ساتھ عطا کیا۔ آج اس وقت ہم عید الفطر کا دن منا رہے ہیں۔ عید کے معنی آتے ہیں وہ خوشی جو بار بار آتی رہے۔ عید کے معنی وہ خوشی جو بار بار آتی رہے، ہر سال یہ خوشی اللہ پاک ہمیں عطا کرتے۔ اور پھر فطر کا مطلب یہ ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ ہم نے روزوں کے ساتھ گزارا۔ ابھی آپ نے سنا کہ روزہ نام ہے کھانے سے رکے رہنے کا، پینے سے رکے رہنے کا، خواہشات نفسانی پورا کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ ہم صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکے رہتے ہیں اور روزے کی نیت کے ساتھ رکے رہتے ہیں، تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ بھوک لگی ہے لیکن ہم نہیں کھاتے، پیاس لگی ہوتی ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، منہ اتنا سوکھ جاتا ہے کہ منہ میں لعاب باقی نہیں رہتا، گلا کاٹا ہو جاتا ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے، دھوپ میں کام کرنے والوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن سخت پیاس لگنے کے بعد بھی وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی میں بھی پانی نہیں پیتا، اتنا بڑا مجمع ہے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھوک لگی ہے، چھپ کر کے کھانا نہیں کھاتا، پیاس لگی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا۔ نفس کا تقاضا ہے، خواہش ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے سے رکا ہوا ہے۔ جب روزہ اس طرح رکھا جاتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے جو اجر و ثواب اللہ پاک دیتے ہیں اس کا اندازہ آج نہیں، کل قیامت کے دن ہوگا۔ رمضان کا پورا مہینہ روزوں کے ساتھ گزرا، آج کا یہ دن جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا دن آیا، تو پہلے دن کو اللہ پاک نے عید کا دن قرار دیا۔ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال میں 5 دن ہے جن میں روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے۔ ان میں سے پہلا دن جو ہے شوال کا پہلا دن، چاند دکھنے کے بعد پہلا دن، شوال کی پہلی تاریخ، یہ افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن فَإِنَّهُ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَوِعَالٍ، کہ یہ کھانے کا، پینے کا اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کا دن۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور خوشی کس کے لیے؟ جس نے روزے رکھے ہیں اس کے لیے خوشی کا دن ہے، جس نے رمضان بھر تراویح کا اہتمام کیا اس کے لیے خوشی کا دن ہے، جس نے خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر کے یہ مہینہ گزارا، عید کا دن اس کے لیے خوشی کا دن۔ اب جو آدمی روزہ خور ہو، جو آدمی تراویح نہ پڑھتا ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کرتا ہو، آج کے دن اس کو کیا خوشی ملے گی؟ عید کی خوشیاں ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا۔ جب یہ مہینہ پورا ہو گیا، آج خوشی کا دن ہے۔ رات جو گزری وہ انعام کی رات تھی، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اور دن جو ہے یہ بھی انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جو جس کے خزانے لامحدود ہیں، جو نوازنے میں کمی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یمل حتی تملو، کہ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے،
مانگتا جاؤ گے اللہ دینے سے کبھی نہیں تھکے گا. اعلان ہوتا ہے چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف، جو مانگو گے ملے گا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی، جو تمہاری چاہتے ہوں گی پوری ہوں گی، تمہاری مرادیں اللہ تمہارے دامن کو بھر دے گا. آج ہم مہینہ بھر روزہ رکھ کر کے تراویح کی مشقت اٹھا کر کے آج اجر و ثواب لینے کے لیے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، لیکن مدینہ منورہ کی مسجد نبوی جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی چھوڑ کر کے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے اور عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کیا کرتے تھے. اعلان ہوتا ہے آؤ اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جس کے خزانے لامحدود ہیں، جو چاہو گے وہ مانگو مرادیں پوری ہوں گی. آج اس وقت ہم لوگ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، روزوں کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں تراویح کی توفیق عطا کی، ہم نے عبادتیں کی ہیں اور اس پر لامحدود اجر و ثواب اللہ پاک عطا کریں گے. پچھلی امتوں کو اللہ نے لمبی عمریں دی تھی، نیکی کے مواقع خوب ملے تھے. اس امت کو اللہ نے عمر کم دی. کم زندگی میں، تھوڑی زندگی میں آدمی کتنی نیکی کر سکے گا؟ پچھلی امتوں سے نیکیوں میں ہم برابری کر سکے یا ان سے آگے جا سکے، اس کے لیے اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی، اللہ نے رمضان کے روزے تراویح عطا کی، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے اس احساس کے پیش نظر کہ اللہ کے اس بنی اسرائیل کے بندے نے 500 برس تک عبادت کی تھی، اللہ نے شب قدر کی نعمت عطا کی کہ اگر کسی نے شب قدر کی عبادت کر لی، شب قدر کی عبادت کر لی تو اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا. اللہ نے شب قدر عطا کی. اگر کسی کو زندگی میں 10 شب قدر مل گئی تو گویا اس نے 830 سال سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ان کی شب قدر فوت نہیں ہوئی. مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، تراویح کا اہتمام کیا، جب سحری کے لیے اٹھے تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ مانگ لیا. رات اس نے عبادت میں گزاری. یہ رات اگر شب قدر تھی اس کو شب قدر مل گئی. گویا اپنی زندگی کے جتنے سال بالغ ہونے کے بعد اسے ملے، ہر سال اس نے شب قدر کی عبادت کی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نے کتنے سال تک اللہ کی عبادت کی. اللہ کا فضل ہے. اس امت پر اللہ پاک کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ زندگی کم دی لیکن نیکی کے مواقع اللہ پاک نے خوب عطا کیے. نماز تو عبادت ہے، روزہ تو عبادت ہے. ہماری اس شریعت نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی عبادت قرار دیا ہے. کسی بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا بھی عبادت ہے. کسی نابینا، کسی معذور اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے روڈ کراس کرا دینا بھی عبادت ہے. اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی عبادت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گی اللہ اسے مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم دن میں بار بار دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ بھی تم دیکھو گے تو اللہ پاک ہر مرتبہ دیکھنے پر مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کریں گے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں، ماں باپ کا سایہ باقی ہے، ان کی قدر کر لو. باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ انہیں راضی اور خوش کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. اور ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کچھ لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ جمعیت علماء کو چاہیے کہ وہ اولڈ ہوم قائم کرے،
बूढ़ों का घर। मैंने कहा मालेगांव अभी इतना गया गुजरा नहीं है कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दे और बेघर होकर वो जिंदगी गुजारे, और जमीयत उलमा ऐसे बेसहारा घर से निकाले हुए, धुतकारे हुए, हकाले हुए बूढ़े माँ बाप को हम घर बना करके रखे। अभी मालेगांव में इतने बुरे दिन नहीं आए। अल्लाह का करम है, मालेगांव के लोग अपने वालिदैन की कद्र करते, और हमारी शरीयत का ये हुक्म है कि माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखना हज उम्रे का सवाब रखता है। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो आज का दिन ये इफ्तार का दिन है, और ये वो दिन है जिसकी खुशी बार बार पलट करके आती है। अल्लाह का बेपनाह एहसान है, अल्लाह ने हमें जो दीन अता किया है, ये हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला और आकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। हमारे दीन इस्लाम की इब्तिदा हजरत आदम से हुई है। पहले इंसान हजरत आदम, वहां से इस्लाम की इब्तिदा हुई और उसकी तकमील हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। वो दीन अल्लाह पाक ने हमें अता किया है, और ये दीन अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन है, और यही दीन अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। आज दुनिया में जितने मज़ाहिब और जितने धर्म पाए जाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जिसका कुछ न कुछ सबूत मिलता है। अक्सर अदियान और अक्सर धर्म और दीन तो ऐसे हैं कि जिनका कोई बेस नहीं है और जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। बस कुछ रसूमात है, बाप दादा का तरीका है, जमाने और हालात के पेश नजर कुछ काम है, ऐसी चीजों को जमा करके उन्होंने धर्म का नाम दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पर मजहब इस्लाम में इर्तिदाद के लिए सजा मुकर्रर है कि अगर कोई अपना मजहब छोड़ देता है, किसी भी वजह से छोड़ दे। आज तो जैसे चलन है, अपनी बच्चियों को हम असरी तालीम के लिए मखलूत निजाम तालीम में भेज देते हैं, जहां लड़के और लड़कियां मिल करके पढ़ते। जाहिर बात है कि जब इस तरह का माहौल होगा तो उसके असरात तो पड़ेंगे। और होता यह है कि फिर कभी कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ, कभी कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ ताल्लुक बना लेती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों में से कोई एक अपना मजहब छोड़ देता है। या तो हिंदू लड़की मुसलमान हो जाती है, या मुस्लिम लड़की हिंदू हो जाती है, अपना धर्म छोड़ देते। इसको इर्तिदाद कहा जाता है। मजहब इस्लाम में जिंदगी के तमाम शोबे हयात के लिए एक हुक्म मौजूद है। अगर कोई शख्स मुसलमान था, मर्द या औरत, उसने अपना धर्म बदल लिया, धर्म परिवर्तन हो गया, उसने इस्लाम को छोड़ करके दूसरा कोई मजहब इख्तियार कर लिया, चाहे वो मजहब इख्तियार करने वाला मर्द हो या औरत हो, उसके लिए हमारी शरीयत में एक हुक्म मौजूद है। और वो हुक्म ये है कि हम उससे मुलाकात करें और ये जानने की कोशिश करें कि उसने अपना मजहब, अपना धर्म क्यों छोड़ा है। अगर शुकूक व शुबहात की बिना पर और इस्लामी अहकाम के किसी हुक्म को नापसंद करते हुए या बुरा समझते हुए उसने छोड़ा है, तो उसको समझाने की कोशिश की जाएगी, और ना समझे तो फिर उसके लिए अहकामात है। मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम के अलावा दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, अगर उन मज़ाहिब के मानने वाले अपना धर्म छोड़ दे तो उनके मजहब के अंदर क्या ऐसा कोई हुक्म मौजूद है? आप तहकीक कर लीजिए कि नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये इस्लाम धर्म जो है, ये हर एतबार से कामिल व मुकम्मल है। हत्ता कि हमारे मजहब ने हमें खाने का भी तरीका बताया है, पीने का भी तरीका बताया है, सोने का भी तरीका बताया है, चलने का भी तरीका बताया है, उठने बैठने का भी तरीका बताया है, हत्ता के पेशाब पाखाना करने तक का तरीका बताया है। मर्द अपनी बीवी से मुलाकात कर रहा है, खुसूसी मुलाकात, हमारे लिए अहकामात है कि ये मुलाकात कैसे होनी चाहिए। दुनिया के किसी मजहब में आपको ये बात नहीं मिलेगी। मजहब इस्लाम हर एतबार से मुकम्मल है। आज मजहब इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं,
یہ غیروں کا نہیں، ہمارا قصور ہے۔ قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارشادات و فرمودات جسے ہم حدیث کہتے ہیں، یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہندو بھائی کو اپنے مذہب کا تعارف نہیں کرایا، اسے پتہ نہیں ہے کہ اسلام دھرم کیا ہے، وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔